الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسند المتصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: لأن حكم أهل العلم والذين علموا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل زيادته. نعم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو ہم نے منکر کے بارے میں بعض مباحث دیکھے امثلہ کے ساتھ. میں نے آپ کو کہا تھا اس سے پہلے جہاں سے ان نے شروع کیا یعمد لمثل الزہری، اس سے پہلے والی جو ہم نے کہا تھا عبارت ہے اس کو بعد میں آ کے دیکھیں گے. تو یہ عبارت جو ہے بہت مہم ہے. ہی غایت من الاہمیہ، اور اس میں کافی تفنن ہے. اصل میں بحث یہ زیادت الثقہ کی ہے، اور اس میں کافی جو ہے کلام اصولیین نے، فقہاء نے، محدثین نے کر رکھا ہے. اور دیکھنے کے طریقے بھی ہیں کافی. ایک تو وہی آسان سا طریقہ کہ اصطلاح کی کتب آپ اٹھائیں اور اس کو جا کے آپ وہاں پہ اس کی اصطلاح دیکھیں، پھر اس پہ بات کر لیں. اور حافظ ابن صلاح سے لے کر حافظ ابن حجر تک، امام جو اس سے پہلے بھی مثلا ذہبی نے رحمہ اللہ تعالیٰ، یا حافظ عراقی نے، سیوطی نے، باقیوں نے، جو بھی اہل اصطلاح ہے. اب سیوطی تو حافظ ابن حجر کے بعد ہے، ذہبی ابن حجر سے پہلے ہیں، اور اس سے پہلے سب سے پہلے اس طرح تدوین میں اگر دیکھا جائے اوائل میں نام اور ترتیب دینے کے حساب سے ابن صلاح ہے. اس سے پہلے بھی لکھا گیا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. وہ ایک طریقہ دیکھنے کا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے طریقہ. اور دوسرا طریقہ تتبع سے دیکھنے کا، کہ آپ کسی بھی مسئلے کو خاص طور پہ جب متعلقہ بعلم الحدیث ہو اس کو آپ داخل سے دیکھو. تو داخل سے دیکھنے کے لیے جو ہے نظر کو تھوڑا وسیع کرنا پڑتا ہے، اور عبارت سے مراد کیا ہے اس کو جاننے کے لیے امثلہ اور ائمۃ المتقدمین کا کلام جو ہے وہ کافی مہم ہے. لیکن یہ کہ اس کو کس طرح انسان سمجھے اور کتنا بہتر ان کے کلام کو انسان سیکھ پائے، وہ تھوڑا صعب ہے. تو اصول فقہ کی کتب میں بھی ہے زیادت الثقہ، اصولی بحث میں بھی ہے. لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے ثمرہ کے حساب سے وہاں اس کا بڑا رول ہے، لیکن بحث کے حساب سے، فن کے حساب سے علم حدیث کا ہی یہ جو ہے معاملہ ہے. تو امام مسلم نے ایک عظیم عبارت کھینچی ہے یہاں پہ. یہ کہا کہ والذی نعرف من مذہبہم، اہل علم کے مذہب میں جو ہم جانتے ہیں، فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث، اگر تفرد کرے محدث کسی حدیث کا، ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا، تو اہل حفظ اور اہل صدق اور اتقان والے جو محدثین ہیں وہ مشارکت کرے. وامن فی ذالک علی الموافقۃ لہم اذا وجد کذالک ثم زاد بعد ذالک شیئا. اب یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی محدث روایت کرتا ہے ان کی مشارکت کافی ثقات کرنی چاہیے، اس سے ہم اطمینان میں ہو جاتے ہیں کہ ان کی روایات مستقیمہ ہے. یہ تتبع کا ایک بہت بڑا اصول ہے. اور تخریج کے باب میں اس سے زیادہ استفادہ ایک طالب حدیث نہیں کر پائے گا اس قاعدے سے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ اہل علم نے جب کوئی چیز، محدثین نے جب کوئی چیز روایت کی ہے، یہ خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، اور یہ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتب کے داخل جو روات ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اکثر یہاں عہد ذہنی ہوتا ہے، آپ محدثین کہیں گے تو کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا شاید کوئی معاصر محدث ہے. تو لیکن جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو یہاں تو بات اوائل کی ہو رہی ہے، پہلے سند کے پہلے 2-4 طبقات کی بات ہے. تو اب جب موافقت ثقات کی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بعض احیان اگر زیادہ
کوئی لفظ لے آئے، بعض ایان اگر کوئی زیادت کر لی، ثم زیادہ بعض ذالک شیئن لیس عند اصحابہ، باقیوں نے وہ بات نہیں کی ہو، روایت میں وہ لفظ نہیں لایا ہو، اور یہ لا رہے ہیں، اس کے بعد کی ان کی مشارکت ہو رہی ہے. جب مشارکت نہیں ہے ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے متروک الروایہ ہے، جیسے اس سے پہلے بالکل بیان ہوا ہے. قبیلت زیادت، تو ان کی زیادت قبول کی جائے گی. یہاں پہ بحث شروع ہوتی ہے زیادت الثقہ کی، اور اس پہ اخیر میں ہم وہاں بھی پہنچیں گے مصطلح کی کتب پہ. جیسے منکر میں نے اخیر میں ہلکا سا بیان پھر مصطلح کی کتب سے کیا تھا، یہاں تھوڑا لمبا بیان انشاءاللہ کریں گے. وہاں تو مذہب کھینچ دے گی کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً قبول ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر تصحیح اور تضعیف پہ تاثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اعمال پہ تاثر ہوتا ہے. پہنچنی بات تو اخیر میں عمل پہ ہے. کسی زیادت الثقہ کو اگر صحیح کر دیا، اس کے بعد ہونا کیا ہے، اگر احکام میں سے ہے تو اس پہ عمل ہوگی، جس کی امثلہ ہم دیکھیں گے. تو قواعد کا احکام پہ بہت گہرا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ محدثین جو ہے فنون میں بہت اونچی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ فقہا اصل میں مجتہد تو فقیہ خاص طور پہ تو محدث بھی ہوتا ہے، تو پھر احکام پہ تاثر ہوتا ہے. تو یہ بہت مہم ہے کہ ایک انسان یہ جانے کہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں پھر احکام پہ ان چیزوں کا تاثر ہوتا ہے. تو یہاں پہ زیادت الثقہ کی بحث شروع ہوتی ہے، بس اتنا پہلے ذہن میں رکھیں آپ. اب ہم پہلے امام مسلم کی ہی جو ہے عبارات دیکھیں گے، جس سے امام مسلم ہی اس بات کو سمجھائیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کہیں گے ہاں دیکھیے قبیلت زیادت، یہ تو لگ رہا ہے کہ زیادت الثقہ جو ہے دائماً مقبول ہو گئی. تمیز میں فرماتے ہیں، میں عبارات بھی پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. مسئلے کو ہم اصل سے سمجھیں گے، جو ہمارا منہج رہا ہے مقدمے کی شرح میں نے کہا تو بھی بسیط شرح نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں، منکر کے 15 درج جانے تھے، زیادت الثقہ کے 15 درج جانے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ایک متوسط رستہ اس پہ اپنائیں گے. سیدھے آتے ہیں تمیز میں، رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجہہ الاخری ان یروی نفر من حفاظ الناس حدیثا. کا دوسری جہت ہے کہ اب میں تمیز سے نقل کر رہا ہوں کہ یروی نفر من حفاظ الناس حدیثا ان مثل الزہری او غیری. امام زہری کو ہر جگہ لاتے ہیں، تمیز میں بھی لایا ہے. اب لوگ ہیں حفاظ الناس، وہ حدیث روایت کر رہے ہیں زہری سے، من الائمہ او غیری من الائمہ، من زہری سے باقی ائمہ سے، بھی اسناد واحد، یاد رکھیے، وہ متن واحد، اسناد میں بھی زیادہ اور نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے، متن میں بھی. یہاں کیا کہا، بے اسناد واحد و متن واحد مجتمعون علی روایتہ فی الاسناد والمتن. واضح؟ حفاظ الناس روایت کر رہے ہیں ائمہ میں سے کسی سے، جیسے زہری سے، بے اسناد واحد و متن واحد مجتمعون علی روایتہ فی الاسناد والمتن لا یختلفون فیہ فی معنی فیرویہ آخر سواہم عمن حدث عنہ النفر الذین وصفناہم بعینہ فیخالفہم فی الاسناد او یقلب المتن فیجعلہ بخلاف ما حکی یا ما حکا من وصفنا من الحفاظ فیعلم حینئذ ان الصحیح من الروایتین ما حدث الجماعہ من الحفاظ دون الواحد المنفرد وان کان حافظا. پہلا حصہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ ائمہ سے روایت کر رہا ہے بہت سارے حفاظ، بے اسناد واحد و متن واحد مجتمعون علی روایتی فی الاسناد والمتن. واضح؟ پھر کہا فیرویہ آخر سواہم، اب ان کے بغیر کوئی دوسرا روایت کر رہا ہے، ام من حدث عنہ النفر الذین وصفناہم بعینہ، اب دوسرا شخص انہی ائمہ میں سے، یا تو زہری سے یا جن کی ہم نے بات کی، انہی میں سے روایت کر رہا ہے کسی سے، فیخالفہم فی الاسناد، اب وہ جو ان سب نے روایت کیا اس کے مخالف کر رہا ہے اسناد میں، او یقلب المتن، یا متن الٹا کر رہا ہے، فیجعلہ بخلاف ما حکا یا حکیا
من وصفنا من الحفاظ. اب جہاں پہ جو حفاظ نے روایت کیا تھا نا مثلا امام زہری سے، یہ شخص اس کے مخالف روایت کر رہا ہے. واضح؟ شاذ، منکر، یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پھر داخل اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ شذوذ، نکارہ، یہ ساری جگہ ایک ہی جگہ داخل ہو جاتی ہے. اللہ کل حال مراد ان کی الگ الگ ہے جب ہم نے جیسے دیکھا ہے. اب جو وہ ساری روایت کر رہے تھے یہ ان کے مخالف روایت کر رہا ہے، یہاں تو اسناد یا متن. فیعلم حینئذ ان الصحیح من الروایتین، تو جانا جائے گا یہاں پہ کہ ان دو روایتوں میں سے صحیح کیا ہے. ما حدث الجماعہ، جو اکثر روایت کر رہے ہیں، من الحفاظ دون الواحد المنفرد، یہاں تک ٹھیک تھا. وَإِن كَانَ حَافِظًا، اگر وہ ایک روایت کرنے والا یہاں پہ ضعیف نہیں ہے، صدوق راوی نہیں ہے، یہ حافظ ہے، متروک نہیں ہے. متروک بھی تو بات ہی نہیں ہوتی، آپ سیدھے کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے. اب دیکھیے وَإِن كَانَ حَافِظًا کہا، عبارت تو اب سمجھ آ گئی نا. عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ رَأَيْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَحْكُمُونَ فِي الْحَدِيثِ مثل شعبہ وسفیان بن عیینہ ویحیٰ بن سعید وعبد الرحمن بن مہدی وغیرہم من الائمہ من ائمۃ اہل العلم. تو اس مذہب پہ ہم نے پایا ان سارے ائمہ کو کہ اگر واحد منفرد مخالفت کر رہا ہے جمع غفیر کی، جماع کی، تو اگر وہ وَإِن كَانَ حَافِظًا تو صحیح من الروایت کیا ہوگا؟ ما حدث به الجماعہ. واضح؟ پھر کیا کہا؟ وَسَنَذْكُرُ مِن مَذَاهِبِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ فِي حِفْظِ الحُفَّاظِ وَخَطَئِ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الرِّوَايَةِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا فَسَّرْتُ لَكَ إِن شاء اللہ تعالی. انشاءاللہ. تو وہی تمیز کی عبارت ہے. کہا کہ ہم اب جو یہ خطائیں جہاں جہاں ہوئی ہے محدثین سے، اور ہم استدلال وہاں پہ آپ کو اس چیز کا دکھائیں گے علی تحقیق. تو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک شخص سے ایک متن، ایک سند مروی ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس کے بعد کوئی ان کی مخالفت کر رہا ہے تو جماع کی بات کو فوقیت دی جائے گی. یہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد آگے باب کھینچتے ہیں وَمِنَ الْأَخْبَارِ الْمَنْقُولَةِ عَلَى الْوَهْمِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتَنِ جَمِيعًا. آپ نے وہاں کیا سنا تھا؟ اسناد اور متن ایک، یہاں کہہ رہے ہیں وہم فی الاسناد والمتن. اب اس کی مثال دیں گے، مثال سے واضح ہو جائے گا. امثلہ سے جس طرح چیز واضح ہوتی ہے نا، عبارت آپ سوچیں امام مسلم کتنا علم ہے، پھر ایک عبارت میں لکھ دیتے ہیں، وہ مشکل ہے سمجھنا کیونکہ آپ کے پاس ذہن میں اس وقت کوئی مثال اس کی نہیں ہوگی. ہاں ذہن میں ہو سکتی ہیں مثالیں جہاں پہ آپ نے زیادہ الثقہ کی بات دکھی، لیکن جس طرح امام مسلم نے بات کہی ہے اس کی من و ان مثال نہیں ہوگی آپ کے ذہن میں. سمجھنے کی بات ہے. اس کے بعد فرمایا حدثنا ابو بکر حدثنا ابو خالد عن ایمن عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول بسم اللہ وباللہ وتحیات للہ. تو یہ لائی ابو بکر سے، حدثنا ابو خالد عن ایمن بن نابل عن ابی الزبیر عن جابر. یاد رکھیے سند، یاد رکھیے آپ نے، ایمن سے یاد رکھیے، ایمن بن نابل عن ابی الزبیر عن جابر. ان کو ثقہ ابن معین وغیرہ نے کہا ہے، بعض نے ان کو پھر متأخرین میں سے جیسے حافظ نے صدوق کہا ہے، اور ان کی توثیق بھی ہے. بخاری نے ایک روایت مطابقاً لائی ہے. ایمن انہیں ضعیف الحدیث نہیں ہے. واضح؟ توثیق بھی ان کی ائمہ سے، بہت ائمہ سے منقول ہے. واضح؟ یہ کرتے ہیں ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول بسم اللہ وباللہ. متن یاد رکھا آپ نے، ایمن عن ابی الزبیر عن جابر. متن کیا ہے؟ یہ اسناد ہے. متن کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ. واضح؟ دیکھیے اب مسلم فرماتے ہیں حاضح الروایہ من التشہد والتشہد غیر ثابت الاسناد والمتن جمیعا. کہہ رہے یہ جو تشہد کی روایت لا رہے ہیں یہ ایمن عن ابی الزبیر عن جابر، یہ تو نہ سند سے ثابت ہے نہ متن سے. آپ نے اس تشہد سنا ہے کیا کبھی؟ بسم اللہ وباللہ. خود ہم تو یہ نہیں پڑھتے نا. کہا والثابت ما رواہ اللیث وعبد الرحمن بن حمید فیطابع فیہ فی بعضہ فیما حدثنا قتیبہ
حدثنا ليث حدثنا ابو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن حميد حدثني ابو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. اسناد کیا ہے؟ عبد الرحمن بن حمید حدثنی ابو الزبیر عن طاووس عن ابن عباس. آپ نے کیا اسناد سنی؟ ایمن نبی الزبیر عن جابر. ہے یہ اسناد؟ نہیں ہے. پہلی بات اسناد یہ ہے ہی نہیں. اسناد کیا ہے؟ ابو الزبیر عن طاووس عن ابن عباس. واضح. اور اتحیاتو جب شروع کرتے ہیں اس میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں کیا بسم اللہ و باللہ. اتحیات للہ والصلوات وہ ایک الگ بحث ہے. اس میں 2-3 قسم کی روایات آئی ہیں اور اس میں اختیار مالک الگ ہے رحمہ اللہ تعالی, اختیار شافعی الگ ہے, اور اختیار جو امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا علیہ رحمۃ اللہ تعالی وہ ایک ہے. واضح. بلد میں تو وہی ہے جو اختیار ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد کا تحیات للہ ہے کہ نہیں. تو وہ ایک الگ بحث ہے, وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اس پہ لمبی بات الگ ہو سکتی ہے, اس سیغ الگ ہے کہ نہیں. تو شافعی نے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما غالباً ان کا لیا ہے, مالک نے عمر رضی اللہ عنہ والا لیا ہے, اور یہ جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد غالباً نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا لیا ہے. وہ تشہد کی بات الگ ہے وہ یہاں, لیکن یہاں لفظ ہے بسم اللہ و باللہ. بسم اللہ و باللہ. تو اسناد میں کیا کر دیا؟ ان ابی الزبیر عن جابر, متن میں بسم اللہ و باللہ. اور مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح کیا ہے کہ اسناد میں ابو الزبیر عن طاووس عن ابن عباس ہے, اور روایت ہے وہی یعلمون التشہد کما یعلمون السورہ من القرآن. کیا کہا؟ فقط اتفق لیث و عبد الرحمن بن حمید الرؤاسی عن ابی الزبیر عن طاووس وروى الليث فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكل واحد من هذين عند أهل الحديث أثبت من الرواية من أيمن ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله. تو یہ لیث کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کہ ایمن نے ذکر کیا بسم اللہ وباللہ وہ کسی نے روایت نہیں کیا. فلما بان الوهم في حفظ ایمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه دخل الوهم أيضا في زيادته في المتن. جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہاں جو راوی ہے ایمن رحمہ اللہ تعالی, ان نے جو روایت کیا ہے ان نے اسناد میں کیا کر دی؟ خلط کر دی. ہمیں سمجھ آ گیا کہ ان نے زیادت متن میں بھی خلط کر دی. فلا يثبت ما زاد فيه, جو ان نے زیادہ کر دی وہ ثابت نہیں ہے. وقد روی التشہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اوجہ عدہ صحاح فلم یذکر فی شیء منہ بما روا ایمن فی روایتہ قولہ بسم اللہ وباللہ. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تشہد ثابت ہے اور کہیں یہ ذکر نہیں ہے بسم اللہ وباللہ. تو یہ ایمن کا تفرد جو ہے زیادت اس سے کا ہے, ایک طرح سے وہی مثال دی ہے نا. ولا ما زاد فی آخرہ من قولہ اسأل اللہ الجنہ واعوذ بک اعوذ باللہ من النار والزیادہ فی الاخبار لا یلزم الا عن الحفاظ. اب دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں تو انہیں اخیر میں بھی بڑھایا ہے اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار. اب یہ کیا کرے؟ والزیادہ فی الاخبار لا یلزم یا یلزم الا عن الحفاظ الذین لم یکثر علیہم الوہم فی حفظہم. کرے زیادہ جو ہے اخبار میں لی جاتی ہے صرف ان حفاظ سے جن سے وہم جو ہے حفظ میں زیادہ نہ ہو. تو یہاں پہ گوئے کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمن بن نابل جو ہے ان کے حفظ میں وہم تھا, اسی لیے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اخیر میں ان پہ حکم صدوق لگا ہے. یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. سمجھ نہیں آئی بات؟ جو پہلے مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بات بتائی وہ کیا تھی؟ وہ تھا کہ جمع غفیر حفاظ سے جب کوئی روایت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کا نہ حافظن وہ مخالفت کرتا ہے, اور یہ متن کی بھی ہو سکتی ہے اور سند کی بھی ہو سکتی ہے, وہ دونوں آپ نے دیکھے. اور اس میں مثال تشہد والی دی اور کہا کہ جو یہ تشہد والی روایت ہے ایمن رحمہ اللہ تعالی جو روایت کرتے ہیں یہ ان سے جو ہے غلطی ہو گئی ہے, یہ خطا ہے,
اور یہ زیادات جو ان کی ہے، آپ کہیں گے صدوق ہے تو اس کی زیادت لے لو، مخالفت بھی نہیں ہو رہی، لفظ بڑھ ہی رہا ہے، بسم اللہ و باللہ، کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں. یہ کہہ رہے نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. لائس وغیرہ نے روایت کی، کہیں یہ لفظ نہیں ہے. واضح. تو ان نے جو پہلے بات بتائی تھی اس کی مثال ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی، اگر نہیں آئی تو پھر آپ پھر سے سن لے، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد روایت کوفیین حدیث ابن عمر میں آپ کو ہلکا بتاتا ہوں ہے کیا. کوفیین نے کیا کہا؟ ان نے کہا سب سے پہلے ابن عمر سے مروی کر دی روایت. کہا وقت ذکرنا روایت الکوفیین حدیث ابن عمر فی سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام وقد اوہموا جمیعا فی اسنادہ اذ انتہوا بالحدیث الی ابن عمر حکی ذلک من حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ جبریل علیہ السلام. کہہ رہے کوفیون نے روایت کیا ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ بصریون نے جو ہے روایت کی ابن عمر عن عمر رضی اللہ عنہ. نہیں سمجھ آ رہا تو کہہ رہے کوفیون نے غلطی کر دی. اب آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، صحابی مراسل الصحابہ وغیرہ. نہیں، مسند کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. کس میں رکھیں گے آپ؟ مسند ابن عمر میں رکھیں گے، مسند عمر میں رکھیں گے؟ یہ تو مسند عمر کی روایت ہے، مسند ابن عمر کی روایت نہیں ہے کہ نہیں رضی اللہ عنہما. تو یہ کہہ رہے ایک وہ بات یہاں دیکھیں گے مقارنہ، اور دوسرا لفظ ان نے استعمال کیا اس میں کہ کوفیون نے جب جبریل علیہ السلام آئے ان نے ان شرائع الاسلام، یہ کہہ رہے ہیں لفظ ثابت نہیں ہے. فہذی زیادہ مختلف لیست من الحروف بالسبیل، یہ شرائع الاسلام نہیں ہے. اور کہا ہے مرجیہ کا احتجاج ہے اس سے، اور وہاں سے عقیدی بات کر دی. تو دیکھیے میں نے آپ کو کہا اصول حدیث کے مباحث خاص طور پہ جرح و تعدیل اور جو تعمیقی مسائل علم حدیث کے، یہ اعتقاد کے ساتھ بہت جڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض طلبہ تو اور مشائخ بھی وہ عقیدے کی کتب کو ہی کتب السنہ کہتے ہیں. کتب السنہ حدثنا اخبرنا الگ نہیں ہے، یہ عقیدے کی کتب ہے. اور یہاں سے پھر انہیں بات کی ہے رد کی کہ یہ شرائع جو ہے اس کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے. کیونکہ ایمان قولوں و عمل یزید و ینقص اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ، وہ ہم تفصیلاً دیکھ لیں گے. دوسری یہاں پہ انہیں مثال دی ہے. تو بس آپ ذہن میں یہی رکھیں، پہلے اس عبارت کو پڑھ لیں جو مقدمے کے اندر ہے، پھر آپ بس یہ سمجھیں کہ کس طرح متن میں اور کس طرح سند میں دونوں میں جو ہے ایک قسم سے آپ مانو زیادہ، کیونکہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ متن میں آپ کو سیدھے سمجھ آ گئی زیادہ بسم اللہ و باللہ، ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح اسناد میں بھی کس طرح تطبیقی طور ہم نے ایک مثال سے امام مسلم کی ہی، کیونکہ وہ خود اپنی کتاب کے شارح بہتر ہیں. واضح. اس کے بعد انشاءاللہ امام ترمذی، باقی ائمہ سے بھی دیکھیں گے. بس آپ آرام سے دیکھ لیں، کوئی فیصلہ اس میں بھی نہیں کرنا، بس آپ اس کو سمجھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.